نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سمر کیمپ کا دوسرا دن ہے، تو کل ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی جو کہ مکیہ ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ الناس جو بھی یہ بھی مکیہ ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں۔ حفظ القرآن سورۃ الناس پڑھیں۔ پہلے تعاوذ تسمیہ پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ہم پڑھا نا الہ الناس، یہ آواز کو ناک میں لے کر گئے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو آواز ہے یہ ناک کے اندر رک جاتی ہے۔ تو پڑھتے ہیں الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اکثر بچوں کو یاد ہے نا، اس کے ساتھ ہم صرف فلق بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ آج پھر 2 سورتیں کر لیتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں سورۃ فلق، یہ بھی مکیہ ہے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی سورت کون سی ہے؟ مکیہ ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس کو، یہ سورت کا نام بتانے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ پہلے سورت کا نام بتائیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ اس طرح سورۃ الفلق مکیہ، تو پتہ چل جائے کہ یہ سورت اب کون سی پڑھنے لگا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورت کا نام لینا ہے، اور مکیہ اس لیے بتانا ہے کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے کس شہر کی طرف اس کی نسبت ہے، یہ مکیہ ہے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نہیں بولنا،
ومن کے وہ نون اس جو ہے نا، وہ من کا نون اس پر اخفا ہو رہا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس کو نفاسات ہی نہیں بولنا، سین نہیں بولنا، سا بولنا ہے. نفاساتی فی العقد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. صدق اللہ العظیم. ہمارا جو قرآن پاک کا پیریڈ ہے یہ 9:20 تک تھا، یہ مکمل ہوا. یعنی کہ کل آپ نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یاد کرنی ہے. تو ہماری یہ 3 صورتیں ہو جائیں گی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق. ہر ایک چیز نوٹ کرتے جاؤ تاکہ ہم نے کون کون سی چیز یاد کر لی ہے. دوسرا ہمارا پیریڈ ہے احادیث کا. حدیث کا ہے. آج کی حدیث کا جو عنوان ہے وہ طہارت کی اہمیت ہے. طہارت کی اہمیت کے حوالے سے حدیث کے اندر کیا روشنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان. الطہور تا پر زبر ہے، الطہور شطر الایمان. میں ساتھ پڑھو الطہور شطر الایمان. ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. الطہور کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، شطر الایمان کا مطلب ہوتا ہے نصف ایمان ہے. اگر اس کا ہم آسان ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم آسان ترجمہ، پاکیزگی کیسے ہوتی ہے جب ہم صفائی کرتے ہیں، پاکیزگی کیسے ہوتی ہے جب ہم صاف ستھرے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکیزگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفائی. یہ جو صفائی کرنا ہے یہ صرف انسان کے اپنے بدن کی نہیں بلکہ اپنی جگہ کی بھی صفائی ہے، اپنے گھر کی بھی صفائی ہے، اپنے اسکول کی بھی صفائی ہے، اپنے مدرسے کی بھی صفائی ہے، اپنے مسجد کی بھی صفائی ہے. آپ دیکھیں آپ کی مسجد کے اندر کوئی چیز، کوئی ڈسٹ وغیرہ پڑی ہے، کوئی گند وغیرہ پڑا ہے، اس کو جھاڑو دے دیں، صفائی کر دیں. اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں، اس کے اندر میل ہے، اس کو صفائی کریں، اس کو صاف کریں، اس کو کاٹیں. اگر آپ کے کپڑے گندے، کپڑے چینج کریں، کپڑے کو دھونے کے لیے رکھ دیں یا خود دھوئیں. اگر آپ کی جو بھی چیز کوئی گندی ہے اس کو صاف کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. جب ہم پاک ہوں گے تو تب ہی ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں گے. اگر جب ہم پاک ہی نہ ہوں گے تو ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم پاک ہی نہ ہوں گے تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ وضو کرنا بھی صفائی ہے، غسل کرنا بھی صفائی ہے. اب سب نہا کر آئے ہو نا، یعنی کہ صاف ستھرے بن کر آئے ہو. اگر آپ نہا کر نہیں آتے، آپ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ ادھر مجلس میں بیٹھیں گے تو دوسروں کو بدبو آئے گی، جو کلاس میں ایک ادب نہیں ہے، کلاس کا ادب احترام نہیں ہے. اس وجہ سے جب آپ نے آنا ہے اپنے منہ کی بھی صفائی کرو مسواک کے ذریعے، اپنے بدن کی صفائی کرو، نہا کر صفائی کرو، اپنے جوتوں کی بھی صفائی کرو، اس کو پالش کر کے کرو. اسی طرح اپنے ہاتھوں کی بھی صفائی کرو، اس کے ناخن کاٹ کے کرو. اپنے بالوں کی صفائی کرو، اچھی طرح نہاؤ، صابن لگاؤ. اس طرح ہر چیز کی صفائی ہے اور صفائی کرنا نصف ایمان ہے. سب نے لکھ لیا؟ جو کل ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ پہلے سن لیں. سناؤ مانور.
تیسرا ہمارا پیریڈ ہے مسنون دعاؤں کا. کل جو ہم نے مسنون دعا پڑھی، سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا یعنی کہ بیدار ہونے کی دعا، اور اسی طرح واش روم جانے کی دعا اور واش روم سے باہر نکلنے کی دعا، وہ آپ سے پہلے سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. منیبہ بتاؤ واش روم جانے کی دعا. جو آج ہم نے دعا پڑھنی ہے مسنون دعائیں. کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا. بھول جائے کھانا بعد کی دعا. آج ہم یہ 3 دعائیں پڑھیں گے. ایک ہے کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر بسم اللہ پڑھنا آپ کو بھول جائے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں. بسم اللہ فی اولی و آخری. یعنی کہ اگر آپ نے فی بولنا ہے پھر آگے والے جو حرف ہیں اس میں اولی ہی زیر آ جائے گی و آخری ہی زیر آ جائے گی. اگر فی آپ نہیں پڑھیں گے اولہ و آخرہ یہ الفاظ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. اور اسی طرح جب انسان کو یاد آ جائے، اگر دورانِ کھانا یاد آ جائے تو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ فی اولی و آخری. شیطان اسی وقت بھاگ جاتا ہے، وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کی دعا. ایک دعا آپ عام سنتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے. تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یاد ہو جائے گی؟ ایک بار پھر پڑھ لو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ
من غیر حول منی ولا قوہ. اس وجہ سے زیادہ پڑھائیے کیونکہ لمبی بھی ہے اور آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے. اس کے ساتھ ہم 2 دعائیں اور کر لیتے ہیں. چوتھی دعا ہماری ہے گھر سے نکلنے کی دعا. بلکہ یہ چوتھی نہیں بنے گی، 4 پہلے ہوگی، 5 6 یہ 7ویں دعا ہے. 7ویں اور 8ویں. کل والی شامل کی ہیں. 4 دعائیں کل والی، ابھی ہم نے 3 پڑھی تو 4 5 6 7 8 یہ 8ویں اور یہ 9ویں. 9 دعائیں ہوگی. لکھ لیا ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلنے کی دعا، جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے. جب یہ بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ویڈیو دیکھی، یہ عبد الرحمان خاموش ہو جو، طیبہ خاموش ہو جو، ابو ریرا کدھر ہے؟ سماما ان کو بولنے نہ دو. تو جب ایک ویڈیو دیکھی تو ایک بچہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد پیچھے ایک مہم چلی تھی نا بچے اٹھانے والی، عورتیں آتی تھی بچے اٹھا جاتی تھی. اس نے دعا پڑھی تو وہ عورت نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کو کرنٹ پڑا. اس نے بدنیت سے اس کو کرنٹ پڑا. وہ آگے چلا گیا، اپنے اسکول اس نے جانا تھا، وہ اسکول پہنچ گیا. تو جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ مما مجھے ایک عورت نے، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اس طرح کی تھی، وہ مشہور تھی کہ وہ بچے اٹھاتی ہے، اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اس نے چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے دعا پڑھی تھی؟ مما آپ نے مجھے خود دعا پڑھا کے بھیجی تھی. کہا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے. جب آپ دعا پڑھو گے فرشتے آ کے حفاظت کریں گے. تو پڑھتے ہیں دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ آتا نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آپ کو آتا ہے. بالکل ایزی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد نیچے گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے آپ نکل گئے، آپ نے سبزی لینے جانا ہے، آپ نے چینی لینے جانا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، گھر سے نکلے آپ نے یہ دعا پڑھ لی. آپ یہ کام کر کے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا
وعلی اللہ ربنا ربنا ادھر لاؤ. وعلی اللہ ربنا. اس میں نہیں دعا. وعلی اللہ ربنا توکلنا. وعلی ربنا. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ ولجنا، پھر وبسم اللہ کے ساتھ خرجنا، وعلی ربنا توکلنا، وعلی ربنا توکلنا. جو ہم نے پیچھے دعا پڑھی تھی اس میں آتا ہے علی اللہ لا حول ولا قوت، اس میں آتا ہے علی ربنا. ادھر علی اللہ، ادھر علی ربنا. گھر سے نکلنے کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، وعلی ربنا توکلنا. یہ نوٹ کر لیں. یہ جو حسن مسلم ہے اس کے پیج نمبر 24 صفحہ نمبر ہے، اس میں آپ کو مل جائے گی. حسن مسلم لے کر آئے ہو؟ اس میں دیکھیں، اس میں آپ کو مل جائے گی. آج کا ہمارا کیونکہ وضو کرنے کا طریقہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم نے آج پڑھنا ہے غسل کرنے کا طریقہ. غسل کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے. غسل پہلے کرنا کیوں ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. تو ایک عام غسل ہے، ایک غسل خاص ہے. تو عام غسل بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور خاص غسل بھی اسی طرح کرنا ہے. اور کیونکہ اگر آپ نے عام غسل کرنا ہے تو اس میں آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. ایک آپ نے فوراً جا کر نہانا شروع کر دیا، شاور کھولا نہانا شروع کر دیا، ایک وہ طریقہ ہے. ایک آپ سنت کے مطابق پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اس انداز سے آپ غسل کرو تو یہ آپ کا سنت کے مطابق ہو جائے گا. اور خاص غسل کیا ہے؟ جسم سے ایک خاص پانی نکلتا ہے، اس کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پانی کے نکلنے کے بعد جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، جائے نماز پر بھی نہیں آیا جا سکتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی. پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، غسل آپ پر واجب ہو جاتا ہے. غسل جب آپ نے کرنا ہے تو اس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے واش روم کے اندر جانا ہے غسل کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ توکل، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ آپ نے دعا پڑھ لی. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے واش روم کرنا ہے. واش روم کرنے کے بعد پھر آپ نے نہانے کے لیے آپ نے غسل والی جگہ پر آ جانا ہے. تو پہلے آپ نے اپنے جسم پر یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ سے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے جہاں پر آپ کا کوئی خاص پانی لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے غسل کرنا شروع کرنا ہے. صابن کے ساتھ اپنے ہینڈ واش کر لینے ہیں. بسم اللہ نہیں پڑھنی. وضو کے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. اب واش روم کے اندر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. بسم اللہ بھی ذکر ہے نا، تو ذکر نہیں کرنا. تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. آپ نے فوراً اسی طرح ہاتھ دھونے، جس طرح وضو کرتے نا اسی طرح آپ نے ہاتھ دھونے. اس کے بعد آپ نے کلی کرنی جس طرح وضو کی طرح کرتے ہیں. پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے. اب غسل کے اندر ناک میں پانی زیادہ ڈالنا ہے، یعنی کہ آپ کے یہ ناک کی سخت ہڈی ہے نا، یہاں تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں ایسے ایسے کر لیتے ہیں، بس یہ نیچے جو ہے نا اتنا حصہ صرف وہ گیلا ہوتا ہے، اوپر تک پانی جاتا ہے کوئی نہیں. تو
नाक के बांसे तक, यानी कि नाक की ये सख्त हड्डी है ना, यहां तक आपका पानी पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा सांस ले लें या इसको हाथों के साथ प्रेशर के साथ लगाएंगे, ये पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा आपको पता चल जाएगा। इधर आप नाक को पानी लगाएंगे, पता नहीं चलेगा। जब आपका नाक के बांसे तक पानी पहुंचेगा ना, सांस वाली हड्डी तक, तो आपको महसूस होगा मेरा पानी यहां तक पहुंच गया, गीला हो गया। तो फिर आपने उसको सफाई करनी है। कौन बात कर रहा है? मुस्कान, खामोश हो जाओ। तो आपने फिर नाक को अच्छी तरह साफ करना है, अच्छी तरह साफ करना है। फिर उसके बाद दूसरी बार इसी तरह पानी को ऊपर चढ़ाना है, फिर उसको अच्छी तरह साफ करना है। फिर तीसरी बार पानी को चढ़ाना है, उसको अच्छी तरह साफ करना है। फिर उसके बाद आपने अपना चेहरा धोना है, फिर बाजू धोने, फिर ये बाजू धोना है, यानी कि 3 मरतबा आपने धो लिया। उसके बाद सर का मसा गुस्ल के अंदर नहीं करते, गुस्ल के अंदर सर का मसा नहीं करते। आपने पानी लेना है, पानी को आपने सर के अंदर इस तरह डालना है। कोई कहते हैं पहले राइट फिर लेफ्ट फिर ऊपर, ऐसे नहीं, सीधे ही आप ऊपर डालो। ऊपर डालने के बाद आपने अपने सर के अंदर इस तरह गुजली करनी है, ठीक है? जिस तरह खारिज करते हैं ना, कोई मालिश करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इस तरह करनी, ताकि जो पानी आपने डाला है ये आपके बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। एक बाल के नीचे भी पानी ना पहुंचे आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होना। एक पानी आपने चुल्लू भर के लिया, अपने सर पर डाला, ऐसे करो, ऐसे, ठीक है? ऐसे करके फिर आपने दूसरा चुल्लू अपने सर के अंदर डालना है, फिर ऐसे करना है, खवातीन भी। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खवातीन की जो मेडियां हैं, जो उन्होंने गुत्त की हुई है, वो इतनी सख्त है कि वो उनको खोलने में मुश्किल है, और कुछ होती है ना वो कोई जेल वगैरह लगा लेती हैं, तो फरमाया कि फिर आप ऊपर वाले बालों को ना खोलो, नीचे जो हिस्सा है ना वहां तक आपका पानी पहुंच जाए। लेकिन उसमें भी शर्त यही है कि खवातीन की भी बाल, उनके बालों की जड़ों तक वो पानी पहुंचे। फिर आपने तीसरा चुल्लू भरना है, उसको भी अच्छी तरह करना है। 3 के साथ आपके जितने भी बड़े बाल हैं, जुल्फें भी हैं आपने रखी हुई हैं, वो पानी के साथ वो गिली हो जाएंगी। 3 चुल्लू भरने आपने अपने हाथों के साथ। तो ये हो गया, यानी कि मसा नहीं करना, गुस्ल के अंदर मसा नहीं है, ये 3 चुल्लू आपने भरने हैं। उसके बाद कानों का मसा है, कानों का मसा, कानों को धोना नहीं, कानों का मसा करना है। फिर उसके बाद आपने पाँव धोने हैं, फिर आपने पाँव धोने, फौरन धो लो, ये भी ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पर आप वुजू कर रहे हो, अगर वो उस जगह पर पानी रुक रहा है, यानी कि पहले आप तो गुस्ल खाने आ गए ना, पानी फौरन बह जाता है, निकल जाता है, उस्मान नीचे बैठो, तो पानी फौरन बह जाता है। पहले लोग ऐसे थे कि पानी एक खाटा सा होता था, उसके अंदर 1-2 ईंटें रख लेते थे, नहाना शुरू कर देते थे। वो इनको बैठो, कार्ड नहीं है, तो उनके पास यानी कि बहने वाला पानी नहीं था, पानी रुकता था, ऐसी जमीन के अंदर जज़ब हो जाता था। आमना मस्जिद में भी ऐसे ही है कि पानी वो उन्होंने एक खाटा सा बनाया हुआ है, पानी उनका गुस्ल खाने का, वाशरूम का, वजू खाने का पानी उधर जाता है, और वैसे ही पानी अंदर जमीन के अंदर जज़ब होता जाता है। ये था पहले दौर के अंदर भी ऐसे ही था। तो अब हमारा पानी फौरन निकल जाता है, यानी कि हमारा पानी उधर रुकता नहीं है। अगर रुकेगा तो इसमें यह है कि आप बाद में अपने पाँव धो लो, यानी कि पूरा नहाने के बाद आप पाँव धो लो। अगर आपका पानी नहीं रुक रहा, जिस तरह हमारे पास पानी नहीं रुकता, आप फौरन ही पाँव धो लो, यानी कि आपने कानों का मसा किया, फौरन अपने पाँव धो लो, ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। उसके बाद अपने जिस्म के ऊपर आप पानी डालो, आपका पूरा जिस्म तर हो गया, आपका गुस्ल हो गया। अगर आपने साबुन लगाना है तो साबुन लगा लो, शैम्पू लगाना है शैम्पू लगाओ, तेल लगाना, जो भी अब आपका उसके बाद का मामला है। यानी कि आपका जो गुस्ल है, पानी को वजू करने के बाद पूरे जिस्म पर पानी को लगा लिया, तरा लिया, तो आपका ये गुस्ल मुकम्मल हो गया। चाहे आप ऊपर साबुन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए। अतहुर शातरुल ईमान। समझा के गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का तरीके के अंदर और वजू करने के तरीके के अंदर सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि सर का मसा नहीं, इसमें सर के अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है? वजू के अंदर भी आपने नाक के अंदर पानी को डालना है, अच्छी बात है, मुबालगा किया जाए, लेकिन गुस्ल के अंदर ये जरूरी है कि नाक के अंदर पानी ऊपर हड्डी तक पहुंचे। ये हमारा गुस्ल करने का तरीका है। उसके बाद आपने उसके अंदर आपने बोलना नहीं है, जिनके वाशरूम के अंदर, वो आपको जो पहले बातें बता दी हैं,
غسل کرنے کی آداب، واش روم کی آداب. اس کے بعد جب آپ نے نہا لینا ہے، نہانے کے بعد آپ نے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے غفرانک. اور نہانے کے دوران اگر پانی وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیوار پر ہاتھ مار کر کسی کو بتا دیں، یا پھر کوئی چیز اپنا برتن آپ کے پاس ہے اس کو ذرا کھڑکا کے، یعنی کہ پھر بھی آپ نے بات نہیں کرنی. دیوار پر ہاتھ ماریں گے پتہ چل جائے گا، دروازے کو ہاتھ ماریں گے پتہ چل جائے گا، کچھ چیز کھڑکائیں گے پتہ چل جائے گا کہ اندر پانی کوئی نہیں آ رہا، تو پھر دوسرا خیال کرتا ہوا وہ موٹر چلا لیں. یہ ہے طریقہ کار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو اپنے آپ کو چھپا کر غسل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ سریعام نہانا شروع کر دو. زمانہ جاہلیت کے اندر اسی طرح ہوتا تھا، جس طرح میں نے کل آپ کو حدیث بیان کی، وہ بدو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر واش روم کرنا شروع ہو گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. فرمایا کہ جب آپ نے نہانا ہے، آپ نے اگر پبلک میں نہانا ہے، جس طرح آپ سوزو واٹر پارک جاتے ہیں یا کسی اور ٹول کے اندر چلے جاتے ہیں، سوئمنگ پول کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر نہانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے جسم کو آپ چھپا کر نکلیں. خواتین کے لیے ہوتا ہے تو وہ الگ ہے، بلکہ وہ ان کو گھر کے اندر نہانا چاہیے. اگر لڑکوں کا ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کر ادھر نہائیں، تو اس طرح نہانا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر نہائیں، اس طرح ادھر بے حیائی ہو جاتی ہے. تو اگر ادھر نہانا بھی ہے تو اپنی شرمگاہ کو مکمل چھپا کر پھر نہانا چاہیے. اگر ادھر آپ نہا لیتے ہیں پھر اپنے گھر آ کر دوبارہ نہائیں، کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جراثیم اس پانی کے اندر ہوتے ہیں، آپ بھی چلے جاتے ہو، جراثیم کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے اندر آئے، صابن کے ساتھ اپنے جسم کو اچھی طرح واش کریں. اگر آپ اس کے بعد نہیں نہاؤ گے، آپ کے جسم پر وہ دانے ہو جائیں گے، پھنسیاں وغیرہ ہو جائیں گی. اس وجہ سے اپنے آپ کو صفائی کا خاص خیال کرنا ہے. اگر آپ بیمار ہو گئے تو کون پریشان ہو گئے؟ آپ کے والدین پریشان ہوں گے، تو آپ کی پڑھائی بھی رک جائے گی، بخار بھی ہو جائے گا، اسکول کے اندر نہیں جا سکو گے، مدرسے کے اندر نہیں جا سکو گے. یعنی کہ آپ کی تھوڑی سی یہ عدم توجہ کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہو اور آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. گرمیاں ہیں، اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، اپنے گھر کے اندر نہائیں، اچھا نہائیں، خوب نہائیں. غسل کرنے کا طریقہ آ گیا؟ اسٹوپ. یہ آپ نقشہ بنائیں. ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 1 2 3 4 5. پہلی نماز کا نام فجر، دوسری نماز کا نام ظہر، تیسری نماز کا نام عصر. آپ نہیں کاپی لے کر آئے؟ آپ ادھر آ کر بیٹھے، آپ بھی پھٹی پر بیٹھو، آگے آ جاؤ. چوتھی نماز کا نام مغرب، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر ہی ادھر بیٹھو. اور آخری نماز کا نام عشاء. سنت وتر. یہ ہم نقشہ بنا رہے ہیں کہ نمازوں کی رکعات کتنی ہوتی ہیں، سنت کتنے ہوتے ہیں، فرض کتنے ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کو بتائیں گے. سنت اور فرض لکھے میں نے، نفلی عبادت جتنی مرضی کرو. نفل کی تو حد ہی کوئی نہیں نا، جتنی مرضی آپ نفلی عبادت، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ جتنی مرضی نفل پڑھتے رہو.
مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، اذان ہوئی ہے، آپ فوراً مسجد میں آ گئے ہو، تو ابھی 15-20 منٹ پڑھے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے 2 سنتے پڑھ کر بیٹھ جانا ہے، آپ 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے. اس میں ہم بتائیں گے فرض رکعت اور سنتے موقدہ. سنتے موقدہ ایک دن کے اندر 12 ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. نقشہ بنا لیا آپ نے؟ فرض جو نماز ہے، فجر کی جو نماز ہے، فجر کی جو نماز ہے اس کی پہلے 2 سنتے ہیں، پہلے 2 سنتے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں، 2 سنت 2 فرض. فجر کی 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں، یہ لکھ لیں. اگر آپ سے فجر کی جو نماز سے پہلے سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، یعنی کہ آپ مسجد میں آئے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ نے سنتے پڑھنی ہے. اس کے بعد جب یہ فرض جو نماز ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ بعد میں 2 سنتے پڑھ لیں، اس کی قضائی دے لیں. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ فرض سے پہلے آپ نے 2 سنت پڑھنی ہے. فجر کی جو سنتے ہیں یہ آپ نے فرض سے پہلے پڑھنی ہے. ہاں اگر آپ جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد آپ آتے ہو، آپ نے کیا ترتیب رکھنی ہے؟ یہی ترتیب رکھنی ہے، پہلے 2 سنت 2 فرض. اب دونوں برابر ہیں، 2 ہیں. دکھنے والے کو معلوم تو نہیں ہوگا یہ سنت پڑھ رہا ہے یہ فرض پڑھ رہا ہے، آپ کی دل کی نیت ہے. اب نیت کیا کرنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے. دل کے اندر نیت کی آپ نے پہلے 2 سنتے پڑھنی ہیں تو وہ 2 سنتے ہوں گی. اگر آپ نے نیت یہ کہ 2 میں نے فرض پڑھے، وہ 2 فرض ہوں گے. آپ نے پہلے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے پہلے 2 سنتے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھنے ہیں، جماعت ہونے کے بعد یا جماعت ہونے سے پہلے. اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ نے پہلے فرض پڑھنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے سنتے پڑھنے کے لیے الگ کھڑے ہو جاؤ، یہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ پہلے فرض ہے، فرض پڑھنے کے بعد آپ نے سنتے پڑھنی ہے. تو اگر آپ نے پہلے سنتے پڑھنی تھی، آپ 10 منٹ پہلے آ جاتے نا، پہلے آپ سنتے پڑھتے پھر اس کے بعد فرض پڑھتے، یہ افضل عمل ہے. شور نہ کرو اقصا. اگر یہ آپ نے فرض کی نماز فجر کی آپ نے فرض پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب میں نے پہلے سنتے نہیں پڑھی، اب بعد میں آپ سنتے پڑھ سکتے ہو، اس کے اندر رخصت موجود ہے. لیکن میں بتایا کہ افضل یہ ہے کہ آپ فرض سے پہلے آپ سنتے ادا کریں. لکھ لیے یہ سنتے موقدہ ہیں. ظہر کی نماز اس سے پہلے 4 سنت ہیں، 4 سنت آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنت ہیں. نفل کی قائد کوئی نہیں. مسجد میں آئے تحیت المسجد 2 ہیں، وضو کیا تحیت الوضو 2 ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مزید آپ نفل ادا کر لیں. لیکن جو سنتے ہیں پہلے سنتے ادا کریں پھر بعد میں نفل پڑھیں. پہلے فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے، سنت کے بعد نفل کا درجہ ہے. یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیے، پہلے فرض پھر سنت پھر اس کے بعد نفل. آپ پہلے مسجد میں آئے، دیکھا کہ نماز کھڑی ہونے میں ابھی 5-7 منٹ باقی رہ گئے، ظہر کی نماز کا ٹائم، پہلے آپ سنتے ادا کریں. تحیت المسجد بھی چھوڑ دیں، تحیت الوضو بھی چھوڑ دیں، کوئی نفل پڑھنا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، پہلے آپ سنتے موقدہ ادا کریں. کیونکہ 5-7 منٹ میں یہ آپ کی سنتے 4 جو ہیں وہ پڑھی جا سکیں گے. یہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد فجر کے لیے آپ ظہر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو پہلے آپ نے سنتے پڑھنی ہے، سنتے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نفل پڑھنے، یعنی کہ آپ کی سنتے نہ فوت ہو جائیں. یہ لکھ لیا. 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں. یہ کتنی رکعتیں بنی؟ 10 بنی. عصر کے 4 فرض ہیں. اس سے پہلے بھی 4 پڑھی جا سکتی ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. لیکن یہ سنتے موقدہ نہیں ہے، وہ
تو سنتے موقدہ ہے صرف ہم وہ لکھ رہے ہیں، وہ نفل کے اندر آ جائے گا. لکھ لیے؟ مغرب 3 فرض ہیں 2 سنت ہیں. 3 فرض 2 سنت ہیں. اگر اس سے پہلے آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد یعنی کہ اذان کے بعد آپ بھی تو 2 سنتے بھی پڑھ سکتے ہو. صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ ہم سنتے موقدہ کی بات کر رہے ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں. فرض، اس کے بعد سنتے موقدہ، اس کے بعد نفلی عبادت ہے. جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہ 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں اور 3 وتر ہیں. چار فرض 2 سنت 3 وتر. لکھ لی ہے؟ اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کے اندر 12 رکعت سنت موقدہ کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں روزانہ گھر بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جنت کے اندر روزانہ گھر ہمارا بن جاتا ہے. یہ گھر ہمارے جیسا نہیں 3-4 مرلوں کا گھر نہیں، جنت کے اندر محل بنتے ہیں بڑے بڑے. تو اس جنت کے اندر روزانہ گھر بن جاتا ہے. تو اب ہم گنتی کرتے ہیں ہماری 12 رکعتیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. فجر کی ہم نے 2 سنتے پڑھی ہیں، 2 ہوگی، اس کے آگے سنتے کوئی نہیں. ظہر کی 4 سنتے، 2 اور 4 کتنے ہوئے؟ 6. اس کے بعد 2 سنتے تو 6 اور 2 کتنے ہوئے؟ 8. 6 7 8 8 ہو گئے. اس کے بعد عصر کی سنتے نہیں ہیں، سنتے موقدہ، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 سنتے ہیں، 2 4 6 اور 2 8، یہ 2 10. مغرب کی نماز فجر کے فرض کے بعد 2 سنتے ہیں، 10 اور 2 12. یہ 12 پورے ہو گئے. ہاں عشاء کی نماز یعنی کہ 4 کے بعد 4 یہ فرض ہے، اس کے بعد یہ 2 سنتے ہیں، یہ 12 پورے ہو گئے. یہ سنتے موقدہ ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے جس طرح آپ فرض پڑھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان 12 رکعات کی آقا قضائی دیتے ہوتے تھے. اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ظہر کی نماز کے وقت آپ کے پاس ایک وفد آیا، وفد آپ کے پاس بیٹھا رہا تو عصر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے ساتھ ظہر کی سنتوں کی قضائی دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے موقدہ کبھی نہیں چھوڑی. یعنی کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو پہلے یہ ان سنتوں کو آپ پورا کریں، اس کے بعد آپ نفل پڑھیں. پہلے درجہ کس کا ہے؟ فرض کا. دوسرا درجہ کس کا ہے؟ سنت کا. اور تیسرا درجہ کس کا ہے؟ نفل کا. اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کا ہمارا معاملہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھنا سوال کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، تو فرشتے کہیں گے یہ عثمان، باتیں نہ کرنا، جو باتیں کرنا اس کو باہر بگا دو. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، تو فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو چیک کریں گے. ہماری نمازوں کے اندر اگر ہم پورے 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہماری نمازوں کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہماری نمازوں کے اندر خیالات بھی آتے ہیں. کیا ہم تسبیح اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہمارا حق ہے؟ پورے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لفظ کو پورا ادا کرتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تیزی پڑھ جاتے ہیں. سکون سے پڑھنی چاہیے نا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا. سکون سے بندہ تسبیح پڑھے، اس نماز کا پھر پورا حق ادا ہوتا ہے. تو ہماری نماز کے اندر خیالات بھی آتے ہیں. ہماری نماز کے اندر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کا بھی مکمل حق نہیں ادا کر سکتے. فرمایا یا اللہ اس نے 5 نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن اجر پورا کوئی نہیں، اس کے اندر کمی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی سنتیں دیکھو، اس کی سنتیں دیکھو، سنتوں کو اس کے ساتھ شامل کر لو. جب سنتوں کا اجر بھی فرضوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، یا اللہ
ہم نے اس کی سنتوں کو بھی فرض کے ساتھ شامل کر دیا ہے، لیکن اس کا اجر پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. یعنی کہ اس کی نماز اتنی ناقص تھی، اس نے تیزی کے ساتھ اتنی پڑھی تھی، رفع دان کرتا تھا ایسے کرتا تھا، ایسے پورا کرنا چاہیے نا اگر کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس طرح رفع دان کرتے، جو بندہ نماز کے اندر سنت کے مطابق ایک حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو 10 نیکیاں ایسے لینی ہے، یہ 2 ہاتھ ہیں، 20 نیکیاں آپ کو ملنی ہے. تو پورا آپ کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، کانوں کی لو کے مطابق کانوں کے برابر، لو کے برابر، یا کانوں کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے برابر، یہ 3 حصے اس کے مطابق اٹھاؤ. یہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے یہ سیدھا قبلہ رخ ہونی چاہیے، تب آپ کا یہ رفع مکمل ہوگا. جب آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمر بالکل سیدھی کرنی ہے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ، وہ نماز پھر پورا اجر تو نہیں ملے گا نا. یا اللہ اس کی سنتوں کو بھی ہم نے ساتھ شامل کیا ہے، اس کی سنتوں کو بھی، لیکن اس کی سنتیں پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کی جو فرض ہے اس کا اجر پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے پھر نفل دیکھو جو ہم نے نفل پڑھے، یہ عصر کے پہلے 4 پڑھے، مغرب کے پہلے 2 پڑھ لیے، عشاء کے پہلے ہم نے کچھ 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو نفل پڑھے، نماز تراویح پڑھی، اور اسی طرح اور ہم نے تحیۃ المسجد پڑھا، تحیۃ الوضو پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان نفلوں کو بھی ساتھ شامل کرو. جب ان کو بھی شامل کر دیا جائے گا فرشتے کہیں گے یا اللہ اب اس کے فرض کا جو اجر ہے یہ پورا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ بونس رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرضوں کا پوچھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرضوں کا پوچھنا ہے تو فرمایا کہ اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو سنتیں مکمل سنتوں کے ساتھ پورا کر دو. اگر سنتوں کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، اب ایک انسان ہے وہ کاروبار کرتا ہے، فیکٹری جاتا ہے، اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، وہ اس کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے آپ اوور ٹائم لگاؤ گے آپ کو اتنی تنخواہ مزید ملے گی. ایک بندہ ہے اس نے 5 چھٹیاں کر لی ہیں، اس کو 20,000 تنخواہ ملنی تھی لیکن نہیں ملی، اس کو 16,000 تنخواہ ملی ہے. اب وہ کہتا ہے یار مجھے پوری 20,000 ملنی چاہیے. اب وہ کیا کرے گا؟ اوور ٹائم لگائے گا. اوور ٹائم لگائے گا تو 20,000 پوری ہوگی نا، اس کے گھر کا پھر پورا راشن چلے گا، طریقہ کار پورا، اس کے معاملات چلیں گے. اس وجہ سے ہمارے جو فرض ہیں اس کے ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو سنتے اوور ٹائم لگا لو. پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نفل مزید ایک اوور ٹائم دے دیا، مزید اوور ٹائم کو کے ساتھ اپنے اس فرضوں کی جو کمی کوتاہی ہے اس کے اجر کو آپ پورا کر لو. سمجھا گی؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کی سنت 2، فرض 2، ظہر کی سنت 4، فرض 4، سنت 2، عصر کے فرض 4، مغرب کے فرض 3، سنت 2، عشاء کے فرض 4، سنت 2، وتر 3. اب وتر پر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے وتر پڑھنا ہے، اور وتر رات کی آخری نماز ہے. رات کی مثال کے طور پر اگر بندہ کہتا ہے میں رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے تو اس وقت وتر پڑھے. اگر کہتا ہے میں صبح تہجد کے وقت مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اب وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے. اور وتر کتنے پڑھنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 5 وتر پڑھو. نہیں پڑھ سکتے 3 وتر پڑھو. 3 نہیں پڑھ سکتے 1 وتر پڑھ لو. ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے 3 وتروں کا؟ 3 وتروں کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا. آپ نے پہلی رکعت کے لیے 2 سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت کی ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پہلا سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اتحیات نہیں پڑھنی، پھر کھڑے ہو جانا ہے. جس طرح پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پہلی رکعت کے بعد، دوسری رکعت کے بعد بھی آپ نے اسی طرح کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دعائے قنوت اللہ مہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب رکوع سے پہلے پڑھنا، یہ اگر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی افضل یہی ہے رکوع سے پہلے پڑھی جائے.
تو آپ نے رکوع کرنے سے پہلے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو یاد کروائیں گے. یہ آپ نے دعا پڑھنی، اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے. اگر آپ نے یہ پہلے دعا نہیں پڑھی، رکوع کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے بعد آپ دعا کریں. ہاتھ اسی طرح چھوڑ کر بھی کی جا سکتی ہے دعا، اور اسی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے. یہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ آپ نے دعا کر لی. اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے. سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. پھر جس طرح ہم عام طور پر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے، اس میں آپ نے چوتھی رکعت تو پڑھنی کوئی نہیں، 3 رکعتیں پڑھنی ہے. آپ نے فوراً یعنی کہ 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات کی شکل میں تشہد میں بیٹھ جانا ہے. اتحیات اپنی مکمل کرنی ہے، شہادت پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ربی جانی، اور اسی بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے. عثمان بیٹھ چلے جاؤ، بیٹھ چلے جاؤ. پھر آپ نے سلام کرنا ہے. سلام کے بعد آپ نے پڑھتے ہیں نا عام نمازوں کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس وطروں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس. میرے ساتھ پڑھو سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک قدوس. ایک بار پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس، اور 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح. سمجھ آ گئی؟ ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں، کتنی سنت ہے، کتنے فرض ہیں، پھر فرض کے بعد کتنی سنتیں ہیں، اور وطر کتنے ہیں. اور ایک وطر اس طرح پڑھتے ہیں، آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہونا. آپ نے رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے دعا پڑھ لینی ہے. اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد آپ اتحیات بیٹھ جاؤ. اگر آپ نے 5 رکعت وطر پڑھنے ہیں تو آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے. پہلی رکعت کے لیے پہلی رکعت مکمل کی، کھڑے ہو گئے 2 سجدے کرنے کے بعد. دوسری رکعت مکمل کی، کھڑے ہو گئے 2 سجدے کرنے کے بعد. تیسری رکعت مکمل کی، 2 سجدے کے بعد کھڑے ہو گئے. اور چوتھی رکعت مکمل کی، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے. پھر 5ویں رکعت کے رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے دعا کرنی ہے، اور پھر ایک تشہد کے ساتھ آپ نے وطر کو مکمل کرنا ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ ایک تشہد کے ساتھ آپ نے مکمل وطر کو پورا کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، 12:20 ہو گئے. اب آپ کی ریسٹ کا ٹائم ہے، تو بسکٹ تجویدی قواعد. کل ہم نے پڑھا حروف تہجی. منیبہ بتاؤ حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 29. اور آپ بتاؤ، بیٹھ جاؤ نیچے. الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں، الف جو ہوتا ہے وہ حرکات سے خالی ہوتا ہے، اور جو حمزہ ہوتا ہے وہ حرکات والا ہوتا ہے. اور اسی طرح آگے ہم نے پڑھا حرکات. ابو بکر بتاؤ حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، یعنی کہ الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے
زبر. ٹھیک ہے. واو ساکن ہوتا ہے, اس سے پہلے پیش ہوتی ہے. واو ساکن اس سے پہلے پیش. یا ساکن ہوتی ہے, اس سے پہلے زیر ہوتی ہے. یا ساکن زیر. الف خالی ہوتا ہے, الف ہوتا ہی خالی ہے. اگر اس الف پر جزم آ جاتی یا شد آ جاتی یا زبر زیر پیش آ جاتی, پھر یہ الف نہ ہوتا, پھر کیا ہوتا؟ پھر حمزہ ہوتا. الف سے پہلے اگر بولا جائے نا الف, سمجھ لو خالی ہے, الف خالی ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر, یعنی کہ الف خالی اس سے پہلے زبر ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ. حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح واو ساکن ہوتی ہے, یعنی کہ واو پر جزم ہوتی ہے اور اس سے پہلے پیش ہوتی ہے. واو ساکن اس سے پہلے پیش, اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. یا ساکن اس سے پہلے زیر, یا ساکن اس سے پہلے زیر, اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں. اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب مثال, با زبر الف با, با پیش واو بو, با زیر یا بی. ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا. الف کی وجہ سے, واو کی وجہ سے, یا کی وجہ سے. با زبر الف با, اس کو پڑھنا ہے با پھر زبر پھر الف. با زبر الف با, یہ اس کا ہجے کرنے کا طریقہ ہے. اس کو اس طرح نہیں پڑھنا با الف زبر با, پہلے با پھر الف پھر زبر, اس طرح نہیں پڑھنا. پہلے با پھر زبر پھر الف. با زبر الف با, با پیش واو بو, با زیر یا بی. با پیش واو بو کے بعد الف آ رہا ہے. یہ الف لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اس سے یہ نہیں آپ نے لینا کہ آپ جو بو ہے اس کو مزید لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے الف آ رہا ہے, اس وجہ سے لمبا نہیں کرنا. یہ الف لکھنے میں آتا ہے, یہ گرامر کا قاعدہ ہے, یہ جمع کی علامت ہوتی ہے واو اور الف. ٹھیک ہے, یہ لکھنے میں آتا ہے. آپ بس اتنا سمجھو, یہ لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آئے گا. با پیش, جس طرح آپ پڑھتے ہو نا کالو, یہ کالو ایسے تو نہیں لکھا ہوتا, آگے الف لکھا ہوتا ہے, الف لکھا ہوتا ہے نا. یہ الف لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اسی وجہ سے اس کو مزید لمبا نہیں کرنا جتنا کاف کو لمبا کرنا ہے, کیونکہ یہ کاف یہ الف ہے. الف, اس سے ہم نے پڑھا الف سے پہلے زبر, یہ کاف پر زبر ہے. الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ کاف. کاف پر کیا ہے؟ تو اس وجہ سے اس الف کی وجہ سے کاف کو لمبا کرنا ہے. کاف زبر الف قا, لام پیش واو لو, قالو. یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. جس طرح حرکات 3 ہیں, اسی 3 حرکات کے پیش نظر 3 حروف مدہ ہیں. حرکات بھی 3, لمبی حرکات بھی 3, حروف مدہ بھی 3. تینوں یاد ہو گئے؟ 3 3 3. حرکات بھی 3, حروف مدہ بھی 3 اور لمبی حرکات بھی 3. جو ہم نے حرکات پڑھی حروف مدہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں. حروف مدہ الف واو یا اسی کے ساتھ اٹیچ ہے. الف کے ساتھ کیا آئے گا؟ زبر. واو کے ساتھ کیا آئے گا؟ پیش. یا کے ساتھ کیا آئے گا؟ زیر. یہ آپ نوٹ کر لیں, لکھ لیے.
آسان طریقہ ڈھونڈنا ہو کہ واو سے پہلے کیا ہوگی، کوئی تلاش کرنا، زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی. یہ دیکھو واو ہے نا، واو کو اگر چھوٹا کر دیا جائے پیش بن جاتی ہے. واو کو چھوٹا کر دیا جائے پیش بن جاتی ہے نا. یہ کیا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں واو ہے. دونوں سیم ہے نا. آپ یہ سوچو سمجھو کہ اگر ہم حروف مدہ کی بات کرتے ہیں واو، تو واو سے پہلے پیش ہی آئے گی. حروف مدہ میں واو سے پہلے پیش آئے گی کیونکہ وہ پیش جیسی ہوتی ہے واو، تو اس وجہ سے حروف مدہ میں واو سے پہلے پیش آئے گی. جو یا ہے، یا کا یہ جو ڈنڈا ہے نا، ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ زیر کی طرف ہے. اسی طرح یہ زیر بن گئی. ٹھیک ہے، یا کے ساتھ زیر آئے گی. اور الف کھڑا ہے، الف کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے الف پر زبر آ جائے گی. الف سے پہلے زبر. مین آپ کو واو کی سمجھ آ جائے گی، یا زیری آئے گی. حروف تہجی میں اگر دیکھا جائے یا کب آتی ہے؟ سب سے اینڈ پہ آتی ہے. تو اینڈ پہ نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر. اس سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے. حروف تہجی میں اینڈ پہ کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے نا. حروف تہجی، یہ میرے پاس نورانی قاعدہ، ہم اس کا پہلا پیج کھولتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ کیا آئی؟ یا. تو یا کے ساتھ جو اینڈ پہ نیچے جو ہوتی ہے، یا نیچے ہے نا، تو نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر. یہ بھی سمجھا گئی. یا نیچے ہے تو اس کے ساتھ زیر آئے گی. واؤ کو میں نے آپ کو بتا دیا، واؤ جس طرح شکل میں واؤ کو اگر چھوٹا کر دیا جائے وہ پیش بن جاتی ہے. یہ حروف مدہ میں واؤ کی ابھی آپ کو پہچان ہو جائے گی. الف اوپر آتا ہے نا، تو زبر کون سی کس حالت میں ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے نا. اس وجہ سے الف کے ساتھ کیا آئے گی؟ واؤ کے ساتھ کیا آئے گی؟ یا کے ساتھ کیا آئے گی؟ زیر. شاباش، سب کو یاد ہو گیا ہوگا. ہو گیا نا چھوٹی منیبہ منزہ؟ ریز کر دوں؟ اب ہمارا تجویدی قواعد کا چھٹا سبق، حروف لین. ہم نے پہلے پڑھا حروف مدہ، تو اب پڑھتے ہیں حروف لین. حروف لین کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. جس طرح کھڑا زبر کو کیا، کھڑی زیر الٹا پیش کو کیا، حروف مدہ میں الف مدہ کو، واو مدہ کو، یا مدہ کو کیا، اسی طرح حروف لین کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. حروف لین دو ہوتے ہیں صرف، واو یا. اس میں الف نہیں ہوتا، لیکن الف کی حرکت ہوتی ہے. الف سے پہلے کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے نا حروف مدہ میں. اس سے بھی پہلے زبر، اس سے بھی پہلے زبر. یعنی کہ حروف مدہ میں واو سے پہلے پیش آتا تھا، اس میں واو سے پہلے واو ساکن، اس سے پہلے زبر آئے گا. حروف مدہ میں یا سے پہلے زیر آتا تھا، حروف لین میں یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا. یعنی الف نہیں آئے گا، الف کی حرکت آئے گی، اور دونوں کی حرکت سیم ہوگی، زبر زبر. پیچھے میں حروف مدہ میں پڑھا نا، تینوں حرکتیں آئیں گی، زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، پیش بھی آئے گی. لیکن حروف لین کے اندر صرف ایک حرکت آئے گی، وہ زبر ہوگی. سمجھا گی؟ اب اس کی مثال پڑھتے ہیں. با زبر واو بو، اس کو ہم نے حرکات کے مطابق لمبا کر کے پڑھا تھا. اس کو ذرا جکاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. نیچے کو با زبر واو بو، اگر پیش ہوتی تو بو پڑھتے نا، بو آواز بالکل سیدھی آتی. اس میں آپ نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ کی آواز نیچے کو آئے گی. با زبر واو بو، با زبر یا بئی. اس کی آواز یعنی کہ با ہوتا ہے نا، با زبر با با. اب یا کے ساتھ پڑھنا ہے بائی بئی بئی
بئی. اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. حروف مدہ حروف لین میں فرق میں نے آپ کو بتایا. حروف مدہ کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں, الف واو یا. الف سے پہلے زبر, واو سے پہلے, یا سے پہلے, سب مل کر بولو, الف سے پہلے, واو ساکن سے پہلے, یا ساکن سے پہلے, زیر. ان کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ حروف لین کتنے ہوتے ہیں؟ واو اور یا. واو سے پہلے, یا سے پہلے, شاباش. اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ریز کر دیں. آگے ہمارا جو 7واں سبق ہے وہ اسی 2 سبقوں کو ملا کر, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, مزید بتا دیتا ہوں, انہی 2 سبقوں کو ملا کر بنایا گیا ہے. آواز نہیں آئے عثمان؟ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق. حروف مدہ اور حروف لین میں فرق. اب یہ دیکھنا کتنا ایزی میں آپ کو سمجھا دیتا. الف واو یا. حروف مدہ 3 ہے, حروف لین 2 ہیں. واو اور یا. واو ساکن سے پہلے بھی زبر, یا ساکن سے پہلے بھی زبر. با زبر الف با, با پیش باو بو. ابو رہا عمر کو سمجھا. با زیر یا بی. حروف لین بھی 2, با زبر واو بو, با زبر یا بئی. یہ صرف میں آپ کو مثال ایک ایک دے رہا ہوں. نورانی قاعدے کے اندر اس کی کافی مثالیں ہیں, پوری تختی اسی پر ہے. یہ تختی نمبر 8. 8 کے اندر ہی حروف مدہ بھی ہیں, حروف لین بھی ہیں, دونوں. یہ 2 صفوں کی ہے تختی, اسی کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. مثالیں کافی ہیں, یعنی کہ آپ کو قاعدہ میں نے بتا دیا ہے. اب قرآن پاک کے اندر آپ خود ہی اس کو لاگو کر سکتے ہو. جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے کہ الف ہے, اس سے پہلے زبر ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حروف مدہ ہے. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حروف مدہ ہے. یا ساکن اس سے پہلے زیر, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حروف مدہ ہے. اسی طرح واو سے پہلے زبر ہو گئی, کیونکہ اس میں واو سے پہلے پیش ہے نا. حروف لین کے اندر واو سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا. حروف لین کا دوسرا حرف یا ہے. ادھر حروف مدہ میں یا سے پہلے زیر ہے, ادھر حروف لین میں یا سے پہلے زبر ہے. تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا اب حروف مدہ اور حروف لین دونوں واضح ہو گئے. صرف حرکات کا فرق ہے. حروف مدہ اور حروف لین میں الف کے علاوہ دونوں میں صرف حرکات کا فرق ہے. ادھر بھی واو, ادھر بھی یا, ادھر بھی واو, ادھر بھی یا. ادھر واو سے پہلے پیش, ادھر واو سے پہلے زبر, ادھر یا سے پہلے زیر, ادھر یا سے پہلے زبر. بس ریز کر دوں. سبق نمبر 8 ہمارا جو ہے تجویدی قواعد کا, یہ بھی نوٹ کریں. اس کا نام ہے علامت سکون. خاموش.
علامت سکون. سبق نمبر 8 ہمارا ہے علامت سکون. علامت سکون جو ہیں یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. مسکان خاموش, کسی بچے کی آواز نہ آیا کرے, توجہ سے دیکھا کریں. اگر آپ آپس میں باتیں کریں گے یہ بات نکل جائے گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, پھر اگلے سال سمر کیمپ ہوگا. علامت سکون 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو حرف کے اوپر ہم اس طرح دیکھتے ہیں, چھوٹی دال کی طرح ہوتی ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. ایک علامت سکون بالکل چھوٹا نشان گول زیرو کی طرح ہوتا ہے, جس طرح او بنا ہوتا ہے نا اس طرح بھی ہوتا ہے. اور ایک نشان اس طرح ہوتا ہے, جس طرح 8 ڈالتے ہیں 7 کا نشان ہے, نہیں 8 کا نشان, 8 کے اوپر کو ہوتا ہے 7 نیچے ہوتا ہے. تو یہ 3 نشان ہیں, 1 2 3, یہ 3 نشان ہے کہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب واضح ہو گیا. چھوٹی دال کا نشان جو ہمارے قرآن پاک کے اندر موجود ہوتا ہے, یہ میرے پاس عربی قرآن پاک ہے, عربی. اب اس کی جو جزم آپ دیکھیں گے نا, اس کے اندر اسی دال کو لیکن اس طرح بنایا گیا ہے. یہ عربی قرآن پاک ہے, اس کے اندر جو جزم ہے اس طرح بنایا گیا ہے. لیکن اگر آپ زالا منہ دیکھا جائے کہ اس الف کے اوپر یہ والا نشان ہے, یہ گول نشان, آپ میرے پاس یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس پر یہ گول نشان بھی ہے. اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی اگر یہ دیکھیں, یہ میرے پاس صحیح بخاری پڑھی ہے, اس کے اندر بھی یہ گول نشان چلتا ہے, حدیثوں کے اندر بھی یہ گول نشان چلتا ہے, اور اس طرح کا بھی نشان چل جاتا ہے. یعنی کہ میں تینوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ان تینوں نشان میں سے کوئی نشان آ جائے آپ پریشان نہ ہوں, جزم ہوتی ہے وہ. آپ نے نشان تو صرف ایک دیکھا ہے, آپ نے اگر گول نشان آ جائے پتہ نہیں یہ کون سا نشان ہے. ہاں اب اجمی جو ہمارے قرآن پاک ہیں, پاکستان کے اندر قرآن پاک ہیں, لفظ لفظ اس طرح ملتا ہے وَمَلَئِهِ, اس الف کے اوپر گول نشان ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ گول نشان والی اگر آپ قرآن پاک دیکھو یا کوئی کتب دیکھو, اگر پاکستان کے اندر اجمی قرآن پاک کے اندر یہ گول نشان آ جائے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ نے الف نہیں پڑھنا. سمجھ آ گئی؟ لیکن عربی قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہوتا, یہ ذرا فرق سمجھ لو. اجمی قرآن پاک کے اندر اگر اس طرح گول نشان آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا, صرف لام کو پڑھنا ہے. وَمَلَئِهِ, اگر الف اس طرح ڈال دی گئی ہے, اگر ہم پڑھتے ہیں الف کو وَمَلَئِهِ, لمبا کرنا پڑے گا نا. اگر الف, کیونکہ یہ حرف مدہ بنتا ہے نا, الف خالی اس سے پہلے زبر ہے, اگر زبر الف کو ختم کر دیں گے تو مطلب اس کو اب لمبا کر کے نہیں پڑھنا, وَمَلَئِهِ اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے الف ڈال کر اوپر گول نشان ڈال دیا جاتا ہے. یہ اجمی ہے, اجمی قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, یہ اجمی قرآن پاک میں. لیکن عربی قرآن پاک کے اندر یہ آپ کو جزم کے طور پر ملے گا. مثال کے طور پر اگر لفظ ہم یہی لے لیتے ہیں, مثال کے طور پر عربی قرآن پاک کے اندر یہ نشان پڑتا ہے, ہم پڑھیں گے وَمَلَئِهِ, جزم ڈالی نا, لام زبر حمزہ لا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اب اس پر جزم آ گئی, اس کو الف نہیں پڑھیں گے نا, اس کو پڑھیں گے حمزہ, جزم آ گئی. وَمَلَئِهِ اگر عربی قرآن پاک میں دیکھا جائے گا, کیونکہ جزم اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے, اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں
عربی کتب کے اندر وہ اس طرح بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی لفظ ڈالتے ہیں الحمد، اس طرح ڈال دیتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس پر یہ جزم لگی ہوئی ہے، یہ نہیں آپ نے سوچنا یہ 8 کا نشان بنا ہوا ہے. اب علامت سکون کتنی ہوئی؟ 3. ایک چھوٹی دال کی طرح، جو ہمارے عام پاکستان کے اندر یہ جزم مشہور ہے، اور اسی طرح گول نشان جو عربی قرآن پاک کے اندر یہ نشان پایا جاتا ہے، عربی عبارتوں کے اندر، عربی کتب کے اندر یہ نشان ہوتا ہے. اور 8 کا نشان بھی یہ جزم کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی 4 پورے ہو گئے. اور اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والی جو حرکت ہے، پیچھے والا جو حرف ہے نا، مثال کے طور پر پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ حمزہ. یار حمزہ ہے. الف کیا حمزہ ہے؟ حمزہ، کیونکہ اس پر زبر ہے. اب اس جزم والے حرف سے پیچھے حمزہ ہے. اب اس جزم کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے والی حرکت کو اپنے ساتھ جوڑنا. حمزہ زبر لام ال، حمزہ زبر لام ال. اب لام کو الف کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں بولنا حمزہ زبر لام لا یا لا بول دیں یا اس طرح، یہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پیچھے والی جو حرکت ہے، پیچھے والا جو حرف ہے، اس کو اپنے ساتھ اس میں جوڑنا ہے، کھینچنا ہے. جس طرح آپ ایک گاڑی دیکھتے ہیں، ایک گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، دوسری گاڑی اس کے ساتھ وہ کہتی مجھے آسرا دو، تو اب کیا کرتی ہے؟ ایک گاڑی جا رہی ہے، یہ گاڑی جا رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک رسی ڈال دیتے ہیں، ایک زنجیر ڈال دیتے ہیں، رسہ ڈال دیتے ہیں، وہ گاڑی اس کو کھینچ کر لے کر جا رہی ہوتی ہے. یہ سمجھو یہ پیچھے والی حرکت زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، یہ کوئی حرف ہے حمزہ زبر، یہ ہے جزم. آگے جو کھینچ کر لے کر جا رہی ہے نا، یہ جزم ہے. لام، حمزہ زبر لام ال، مطلب اس کی پاور زیادہ ہے، جزم والے کی پاور زیادہ ہے. اگر اس کے پاس ہوتا، پیٹرول اس کا ختم نہ ہوتا تو اس نے اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی تھی. اس کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا، اب اس کے پاس قوت زیادہ ہے، پیٹرول اس کے پاس ہے، اس کے پاس بیٹری بھی ہے، تو اس کو کھینچ کر لے کر جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزم ہے، یہ زبر ہے. یہ جزم، یہ زبر. جزم کا کام پیچھے والے کو اپنے ساتھ جوڑنا، اپنے ساتھ کھینچنا. حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم، ادھر بھی وہی کام، میم پر جزم ہے، اس نے پیچھے والے حرف کو، حرکت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. سیدھے ہو کر بیٹھو، آگے ہوگا. الحم، دال پیش دو، الحمد. اب ہیجے کرنے کا، جوڑ کرنے کا طریقہ یہ ہے. حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم. اب ان دونوں کو جوڑ دینا ہے. الحم، دال پیش دو، تیسرا پڑھا. اب ان تینوں کو جوڑ دینا ہے. الحمد. سمجھا گئی؟ آپ نے اس طرح نہیں بچوں کو جوڑ کروانا. حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، الحمد. تینوں کو الگ الگ کر کے نہیں، ایک حصہ پڑھو. حمزہ زبر لام ال، بچوں کو یاد ہو گیا. ہا زبر میم ہم، پیچھے والا اس کو ابھی تازہ تازہ یاد ہے نا. الحم، الحم، دال پیش دو، الحمد. یعنی کہ اس کو جوڑنے کا طریقہ پھر یہ ایزی معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے ایک حصہ پھر دوسرا حصہ، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو، پھر تیسرا حصہ پڑھ کے تینوں کو آپس میں جوڑ دو. ٹھیک ہے، 4 حرف ہے تو چوتھے کو پڑھ کر پھر چاروں کو آپس میں جوڑ دو. یہ ہے طریقہ کار. الحمد. جزم کا پتہ چل گیا. جزم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی دال کی طرح، ایک گول نشان کی طرح، ایک 8 کے ہندسے کی طرح.
اس کا کام یہ ہوتا ہے، یہ پیچھے والی حرکت کو، پیچھے والے حرف کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم، دونوں کو آپس میں اس نے جوڑا ہے. اگر عجمی قرآن پاک میں گول نشان آ جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ الف کو آپ نے نہیں پڑھنا، الف کو آپ ریز کر کے پڑھیں. وَمَلَئِهِ، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، وَمَلَئِهِ ایسے کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. وَمَلَئِهِ، اب دونوں طرح سمجھا گئی؟ چلیں ٹھیک ہے. یہ ہمارے 4 سبق ہو گئے آج کے، اور کل کے بھی 4، یہ ٹوٹل 8 سبق ہو گئے ہمارے. آگے ہمارا جو لیسن ہے یہ سونے کے آداب، ہم نے کل پڑھے تھے آداب زندگی. ریز کر دوں؟ کل کا سبق سن لیں، کل کا سبق سن لیں. ابو بکر کھڑا ہو. رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، اور کون سی سورت پڑھ کر سونی چاہیے؟ 30 آیات والی کون سی سورت ہے؟ سورت بقرہ. سورت بقرہ ہے 30 آیات والی. سورت الملک ہے. اور سورت بقرہ کی کون سی آیات پڑھنی چاہیے منیبہ؟ نیچے آخری 2 آیات. نے دعائیں پڑھی، گھر سے جانے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا. اور دوسری ہم نے دعا پڑھی کھانے کی دعا، کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر بھول جاتے ہیں وہ دعا کیا پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح کھانے کے بعد کی دعا. اور اسی دعاؤں کے پیش نظر ہم ان کے اب آداب پڑھتے ہیں. نمبر 3 پر جو ہمارے آداب ہیں گھر کے آداب، وہ ہم پڑھتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، جس طرح ہم نے چھوٹی دعا پڑھی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. بڑی دعا جو حسن مسلم ہے، اس میں جو یہ چھوٹی میرے پاس حسن مسلم ہے، اس میں یہی دعا لکھی ہوئی ہے. اگر بڑی حسن مسلم دیکھیں اس میں لمبی بھی دعا ہے، وہ ہے اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. جو بڑی بچیاں ہیں، بڑے بچے ہیں، یہ بڑی دعا یاد کر لیں، جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹی دعا یاد کر لیں، ٹھیک ہے. جب آپ نے دروازہ کھولنا ہے، گھر سے آپ نے گھر میں داخل ہوئے یا گھر سے آپ نے نکلنا ہے، تو آپ نے سلام کر کے نکلنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بلاؤ سب مل کر. گھر کے اندر جاؤ. گھر کے اندر آپ جب داخل ہوئے، گھر کے اندر کون کون ہوتے ہیں؟ ابو امی بھی ہوتے ہیں، ماما پاپا بھی، اور اسی طرح بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. اب ان کا بھی احترام آپ نے کرنا ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. اگر والدین ہیں وہ بھی بچوں کو ادب سے بلائیں، کیونکہ یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اگر بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو ادب سے بلائیں. امی جی کہہ کر بلائیں، ابو جی کہہ کر بلائیں. ابو، یا پرانے لوگ کہتے ہیں ابا، نہیں اس طرح نہیں کہنا. آپ ابو جی کہہ کر بلائیں. اگر آپ نے پاپا بولنا ہے پاپا جی، ٹھیک ہے، بابا جی، جی ساتھ ملائیں. اس میں آپ کا ادب واضح ہوگا. عثمان، عبد الرحمان، اب ابو رہا، ان دونوں کو باہر لے جاؤ، ادھر کھڑے کر دو دروازے کے پاس. عثمان بہت تنگ کرتا ہے. جب آپ نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اپنے بڑوں سے عزت اور تمیز کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے. ابو جی، امی جی، بھائی جی، آپی جی، اس طرح بلانا ہے. نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے. بچوں، خاص کر جو بچے چھوٹے ہیں نا، وہ اپنے بڑوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا نام نہ لیں، بلکہ کیا کہیں؟ بھائی. کیا کہنا ہے؟ اور اسی طرح بڑی باجیاں ہیں ان کو کیا کہنا ہے؟ آپی کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، کہو گے؟ یہ 2-4 دن 1 مہینہ آپ کو مشکل لگے گا، کہ عجیب عجیب لگے گا،
اسی کو ڈانٹتے ہو، اسی کو مارتے ہو، اسی کے ساتھ اب آپ ہی بھی کہنا ہے، اسی کو اب بھائی بھی کہنا ہے. یہ کچھ پہلے مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کہنا شروع ہو جاؤ گے نا تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی مثال دیں گے. وہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے بڑوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں اور بڑے ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں. ابو جی کہہ کر بلاتے ہیں، امی جی کہہ کر بلاتے ہیں، بھائی جی کہہ کر بلاتے ہیں، آپی جی کہہ کر بلاتے ہیں. اس طرح آپ نے بلانا ہے. ٹھیک ہے، آج یہی سمر کیمپ کا آپ کو یہی تربیت ہے کہ یہی آپ کو فائدہ پہنچے نا سمر کیمپ کا. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر سے پڑھ کر پھر اسی طرح ناموں کے ساتھ بلانا شروع کر دو. او میں نے ایم اے نہیں کرنا، یہ کرنا فلانا. نہیں، ایسے نہیں. عزت کے ساتھ بلاؤ، تمیز کے ساتھ بلاؤ. اس کے بعد گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. جب آپ کی مما آپ کے کام کر رہی ہے، کس کے کام کر رہی ہے؟ آپ کے کام کر رہی ہے نا. ہرون اس کو سمجھا. جب آپ کی مما آپ کے کام کر رہی ہے، روٹیاں کس کے لیے بنا رہی ہے؟ آپ کے لیے بنا رہی ہے. کپڑے کس کے لیے دھو رہی ہے؟ تو آپ اسکول سے فارغ ہو کر، ٹیوشن سے فارغ ہو کر، کیا آپ کا حق نہیں بنتا آپ اپنی مما کا ہاتھ بٹاؤ؟ بنتا ہے نا. آپ فارغ ہو گئے ہو، مما آپ میرے کپڑے دھو رہے ہو، چلو میں یہ کپڑے اٹھا کر آگے لے جاتا ہوں، یہ میں اس کو باہر لے جاتا ہوں، مجھے بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے، اسپنر کرنا ہے، میں اسپنر لے آتا ہوں. یعنی کہ ان کے صابن لے کر دینا، برش دینا، یہ جو چیزیں ہیں اپنے مما کا ہاتھ بٹانا چاہیے. مما کو یہ نہیں کہنا آپ خود ہی جا کر لے آؤ. مما کام کر رہی ہیں، ان کو کام کرنے دو. مما مجھے بتاؤ کیا چیز چاہیے، وہ میں لے کر آتا ہوں. آپ بیٹھ کر اپنا کام کریں، میں لے کر آتا ہوں. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ. ابھی آپ کا داخلہ فائنل نہیں ہوا تو آپ اس طرح تنگ کرنا شروع ہوگا. اپنے مما کا ہاتھ بٹانا ہے کیونکہ وہ آپ کے کام کاج کر رہی ہے نا، آپ نے ان کا ہاتھ بٹانا ہے. چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار محبت شفقت سے پیش آئیں کہ جب آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، اگر چھوٹے بھائیوں سے کوئی بات اونچ نیچ ہوگی ہے آپ درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں. اگر آپ نے سزا دینی ہے تو ان کو جس طرح میں کھڑا کر دیتا ہوں، جب کھڑے ہو جاؤ. اگر زیادہ کوئی سزا دینے والی بات آ جائے تو آپ اپنی مما کو بتاؤ، بابا کو بتاؤ کہ اس طرح اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس نے مجھے سزا دی، اس نے مجھے گالی دی ہے. گالی دینا بھی، گالی نہیں دینی چاہیے. اب کوئی جس نے سمر کیمپ نہیں کیا وہ اب آپ کو گالی دیتا ہے، اب آپ نے یہ نہیں کہ اس کا جواب گالی کے ساتھ دینا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو آپ نے کہنا کہ بھائی میری آپ ہی گالی نہیں دینی چاہیے، گالی دینا گناہ ہوتا ہے. تو آپ نے اگر گالی دی، میں آپ کی میں مما کو بتاؤں گا، میں پاپا کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، میں کرسا کو بتاؤں گا. اس طرح شور و غل اور شرارتیں کر کے گھر والوں اور پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اتنا آپ شور نہ کرو گھر والے پریشان ہو جائیں. ماما سارا دن کام کاج کر کے تھک گئی ہیں، بابا سارا دن کام کر کے باہر سے تھک کر آئے ہیں، آپ شور ڈالنا شروع کر دو، ان کی نیند کے اندر خلل آئے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. وہ آپ کے لیے کام کاج سارا دن کر کے تھک جاتے ہیں، اب انہوں نے شام کو اب سونا ہے، آپ کچھ چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دو، شور کرنا شروع کر دو، برتن کھڑکانا شروع کر دو. یہ بری بات ہوتی ہے نا، شور گل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ گھر کے اندر ہیں، یعنی کہ آپ کا تو سمر کیمپ شروع ہو گیا، کچھ بچے ایسے ہیں وہ سمر کیمپ کے اندر نہیں آئے، کچھ بچے ایسے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، وہ گھر کے اندر رہتے ہیں. اب ان کا یہ کام نہیں آپ ہمسایوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ان کے گھر میں وہ کوئی پتھر وغیرہ مارنا شروع کر دیں. ایسی بات نہیں کرنی. ہاں اگر آپ نے کھیلنا بھی ہے، اگر آپ کی بال ہمسائے کو گھر چلی جاتی ہے، آپ ان سے پہلے معذرت کریں کہ ہم کھیل رہے تھے کہ باجی ہم معذرت کرتے ہیں، خالہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری بال آپ کے گھر میں نہیں جائے گی. آپ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے اندر کھیل لو یا باہر گراؤنڈ کے اندر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس طرح یعنی کہ آپ نے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا. گھر کی صفائی کا خاص خیال کرنا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا الطہور شطر الایمان، آپ نے مسجد کی صفائی کی، گھر کی صفائی کی، آپ اپنے گھر کی بھی صفائی کرو، جھاڑو لگا دو، ویپر لگا دو، فرش دھو دو. یہ مما بابا کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے نا. اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو کون کام کرے گا؟ مما کرے گی نا. ان پر یہ زیادہ بنڈل آ جائے گا نا. اس وجہ سے آپ کام کر سکتے ہو، آپ کے ہاتھ سلامت ہے نا. ماشاءاللہ ادھر بچیاں آتی ہیں کام کرتی ہیں، سب میں جھاڑو دوں، میں برتن دوں. اس طرح اپنے گھر میں بھی کہا کرو کہ مما میں جھاڑو دوں، میں برتن دوں، میں اس طرح یہ صفائی کر دوں. تو آپ کی مما کے ساتھ ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کی یہ تربیت بھی ہو جائے گی.
اور اسی طرح ہم سایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ان کو بھی آپ نے عزت کے ساتھ بولنا ہے, ان کو بھی آپ نے انکل جی اسی طرح چاچا جی کہہ کر بلانا ہے. یہ نہ ہو کہ ان کا آپ نام لینا شروع کر دو. گھر کی چیزوں کا استعمال کر کے ان کو اسی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پانی پیا, آپ نے ٹوکری سے وہ گلاس اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے, وہاں پر آپ نے پانی پیا. اب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیڈ والی جگہ پر رکھ دو, اب کوئی اوپر والا باہر سے آئے گا, اس نے بیڈ پر بیٹھنا ہے یا لیٹنا ہے, اس کے لیے مشکل ہوگا نا کہ یہ جو گلاس ہے یہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے. آپ نے پانی پیا, اب آپ کا حق بنتا ہے اس کو آپ واش کر کے, اب دیکھو میں نے پانی پیا نا, اس کے اندر شربت لگا ہوا ہے, اب تھوڑا سا اس کو کریں گے نا شربت اتر جائے گا, اب تھوڑی دیر بعد کریں گے پھر اس کو صابن بھی لگانا پڑے گا. آپ فوراً اس کو پانی کے ساتھ نکال دیں, نکالنے کے بعد ٹوکری میں رکھ دیں تاکہ آپ کے لیے بھی پریشانی نہ ہو, آپ کی ماما کے لیے بھی پریشانی نہ ہو. جہاں سے کوئی بھی سامان پکڑے, یعنی کہ آپ نے تکیا پکڑا, گلاس پکڑا, جو بھی آپ نے سامان پکڑا نا, وہاں پھر واپس اسی جگہ آپ نے رکھ کر آنا ہے تاکہ آپ نے گھر کی صفائی کو آپ خراب نہ کرو. گھر کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں, آپ نے سیڑھیوں پر چڑھنا ہے, یہ بھی ہم دعا میں شامل کریں گے. سیڑھیاں چڑھنے کی دعا آپ نے پڑھنی اللہ اکبر. اب جب سیڑھیاں چڑھنا ہے آپ نے آہستہ آہستہ چڑھنا ہے, تیزی کے ساتھ نہیں چڑھنا. تیزی کے ساتھ جب چڑھتے ہیں تو پاؤں مڑ جاتا ہے, جس سے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کی ہڈی کو نقصان ہوگا. جب آپ نے سیڑھیاں چڑھنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ آہستہ آہستہ پاؤں رکھ کے چڑھنا ہے. اترنا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ آنا ہے, یہ نہیں کہ تیزی سپیڈ سے آنا ہے, پاؤں مڑ جائے گا. جب نیچے سے آپ ایسے گر گئے, کتنی سیڑھیاں نیچے جاتے جائیں گے اور کوئی چیز پھٹ جائے گی, سر پھٹ گیا, کوئی بازو پھٹ گیا, ایسا کچھ ہو جائے گا. اس وجہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اعتدال کے ساتھ نرمی کے ساتھ اوپر چڑھنا ہے, اور اسی طرح سبحان اللہ پڑھتے آہستہ آہستہ نیچے آپ نے آنا ہے. گھر کے اندر جانداروں یعنی انسانوں اور جانوروں کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. گھر کے اندر آپ ہے نا اپنی تصویر گھر کے اندر لٹکانی نہیں چاہیے, فرشتے نہیں آتے. جانوروں کی تصویر لٹکانی نہیں چاہیے, فرشتے نہیں آتے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر پردہ لٹکا ہوا تھا, تصویریں بنی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو پردے کو اتار دو, تصویر بنی ہوئی ہے, اللہ کا فرشتہ نہیں آئے گا. اگر آپ کے گھر میں آپ کے دادا کی تصویر پڑی ہوئی ہے, اگر آپ کے گھر میں آپ کی بزرگ کی تصویر پڑی ہوئی ہے, آپ کے پیر کی تصویر پڑی ہوئی ہے, اس کو اتار دو. کیونکہ ماما کو بتاؤ, بابا کو بتاؤ, اس تصویر کی وجہ سے اللہ کا فرشتہ نہیں آئے گا. اللہ کا فرشتہ ہمارے دادا سے بھی افضل ہے. ایسے ہی ہے نا, اللہ کا فرشتہ ایک نوری مخلوق ہے, وہ ہمارے دادا سے, ہمارے ابو سے بھی افضل ہے, ہمارے پیر سے بھی افضل ہے. اس وجہ سے اللہ کے فرشتے آئیں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی نا. اللہ کے فرشتے آئیں گے ہمارے کمرے کے اندر تو دعائیں کریں گے نا اللہ کے سامنے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے, لیکن کمرے میں دیکھا تصویر لٹکی ہوئی ہے, وہ واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ نے ان کے لیے کیوں نہیں کی, یہ نماز انہوں نے پڑھی. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے, ادھر پہنچے تھے, کمرے کے اندر تصویر لٹکی ہوئی تھی, تصویر والی جگہ پر ہم جاتے ہی کوئی نہیں. گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے, کتا رکھنے سے بھی فرشتہ نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی کے نیچے کتا تھا, وہی نہیں آئی. حضرت جبریل امین آسمان اور زمین کے درمیان رک گئے. فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت جبریل مخاطب ہو کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی, آواز کہاں سے آ رہی, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, آواز سمجھ نہ آئی. پھر آواز آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا, حضرت جبریل امین تھے. فرمایا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ آپ کی چار پائی کے نیچے کتا ہے, فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھر کے اندر کتا بھی نہیں رکھنا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ادھر یہ کتی تھی, اس نے بچے دیے, کوئی اپنے گھروں کے اندر لے گئے. اس طرح نہیں کرنا. یہ محلوں کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرے اور آپ کا راستہ پورا امن ہو جائے. تو اپنے گھروں کے اندر فرشتوں کے آنے کے لیے ان نہ تصویروں کو لٹکانا ہے اور نہ ہی کتے رکھنا ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی پرندے وغیرہ رکھے ہیں, کوئی بکری رکھی ہے, کوئی گائے وغیرہ رکھی ہے, اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. کیسے؟ اس کو دانہ ڈالنا ہے. رکھا آپ نے نا, دانہ بھی آپ نے ڈالنا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو روٹی دیتے ہیں نا, بھوکھا تو نہیں سوتے. اگر آپ نے رکھے ہیں پرندے, آپ کا حق بنتا ہے اس کو آپ بھوکھا نہ رہنے دو, اس کو آپ دانہ ضرور ڈالو. اکثر گھروں کے اندر جب
بچے یہ پرندے رکھ لیتے ہیں، ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی، کبوتر باز ہوتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھو، کبوتر باز ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے بلی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ بچے پڑھائی میں توجہ، جو آپ کی عمر ہے نا یہ پرندے پالنے والی عمر نہیں ہے، پڑھنے والی عمر ہے. بڑے ہو جاؤ گے نا پھر دیکھا جائے گا. ابھی آپ پڑھو، کتابوں کے ساتھ دل لگاؤ، کتوں کے ساتھ، بلیوں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، طوطوں کے ساتھ، دوسری چیزوں چڑیوں کے ساتھ، ان سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے قرآن سے دل لگاؤ، پڑھائی سے دل لگاؤ. ہر میدان کے اندر آپ یہ پڑھائی کے اندر کامیاب ہو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ پرندوں کو نہ پالو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو. مثال کے طور پر جتنی آپ نے دیکھ بھال پرندوں کی کرنی ہے اتنی دیکھ بھال، اتنی آپ اپنی کتابوں پر توجہ دو. ایک آپ کو لیسن یاد ہو جائے گا، مضمون یاد ہو جائے گا، جو میں نے سبق پڑھایا ہے وہ یاد ہو جائے گا. اتنا 10 منٹ تو لگتے ہیں نا ایک پرندے کو پالنے کے لیے، تو اتنا 10 منٹ میں ایک لیسن یاد ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو بھی اگر آپ نے پرندے رکھے ہیں، کوئی جانور رکھے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. گھر کے اندر جب آپ نے جانا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے. مثال کے طور پر پہلا دروازہ تو اوپن ہوتا ہے نا، آپ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم بلایا، اور اسی طرح گھر کے داخل ہونے کے بعد بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ اخرجنا وعلی ربنا توکلنا یہ پڑھ کر آپ داخل ہو گئے. آگے آپ کے کمرے، آپ کی چاچی کا دروازہ ہے، آپ کے تایا ابو کا بھی دروازہ ہے. آپ نے ان گھروں کے اندر بغیر اجازت کے اندر نہیں داخل ہونا. آپ نے، اگر آپ چھوٹے بھی ہیں کچھ بھی، آپ نے اپنے چاچی کی اور تائی کے دروازے کے باہر دستک دینی ہے. السلام علیکم تائی جی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چاچا جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں؟ ان سے اجازت لینی ہے. جب وہ اجازت دیں گے ہاں آ جاؤ، جس طرح آپ بچے میرے گھر میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں اندر آ جائیں، میں کہتا ہوں آ جاؤ، پھر آپ آتے ہو نا. اسی طرح آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی جانا ہے. جوائنٹ فیملی ہے، اس کے چاچے کا بھی گھر ہے، تائی کا بھی گھر ہے، دوسروں کا بھی گھر ہے. ان کے کمرے کے اندر جانے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے. جب وہ اجازت دیں تو آپ نے چلے جانا ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں، اندر سے آواز نہ آئے تو اب واپس چلے جاؤ. مثال کے طور پر اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو وہ آپ دروازہ کھول کر اندر چلے جائیں. سوئے ہوئے بندے کا کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، تو اس حالت میں وہ آپ دیکھو گے ان کو بھی عزت یہ محسوس ہوگی کہ یہ دیکھو اندر آ گیا. اگر اس کمرے کے اندر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی اس نے بتا دیا وہ فلاں لڑکی آئی تھی، فلاں آیا تھا، فلاں اندر وہ چیز گم ہوگی تو آپ پر نام آئے گا نا. اس وجہ سے احتیاط ضروری ہے. اس کمرے کے اندر جو دروازہ بند ہے اس کے اندر آپ نے داخل نہیں ہونا. اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تب آپ نے داخل ہونا ہے. اسی طرح جب آپ نے گھر سے نکلنا بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھنی. دوسرا ہمارا ادب یہ ہے کھانے کے آداب. کھانے کے آداب، کھانا کس ہینڈ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ایک بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یا غلام، اے غلام پڑھو بسم اللہ بسم اللہ، اور وقل بیمینی کا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یعنی کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اگر بسم اللہ یہ پڑھنا بھول جائے تو انسان پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تاکہ انسان کا جو اب کھانا مزید کھانا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ نہ کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مشرک ہوتا ہے وہ اپنی 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے. یعنی کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے. ایک بندہ حضرت ثمامہ بن اسال ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ان کو پکڑا، مسجد نبوی کے صحن کے پلر کے ساتھ ان کو باندھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا میری طرف سے آیا کرے گا. آقا کھانا بناتے 1-2 روٹیاں وہ کھایا، کہ مجھے ابھی بھوک ہے. وہ 3-4-7 روٹیاں کھا جایا کرتا تھا. ایک وہ جو مگ ہوتا ہے نا، ایک دونا جس کو وہ 1 لیٹر 1 کلو یا 2 کلو اس کا ہوتا ہے حجم، اس کے اندر جس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں، وہ پورا پی جایا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پینے دو. جب اسلام قبول اس نے کیا نا، وہ 1 روٹی کھاتا تھا اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ فل ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ پہلے مشرک تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اتنا زیادہ کھانا کھاتا تھا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ کھانا کم کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بسم اللہ پڑھتا ہے
بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ شیطان کھانا نہیں کھاتا. ایک روٹی کے ساتھ اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے, باقی جو 6 روٹیاں تھی وہ شیطان کھاتا تھا. اس وجہ سے جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. آپ یہ پلیٹ ہے, 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ادھر جمعے والے دن چاول ملتے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا ہے. یہ نہیں کہ اب دوسرے کے پاس آلو پڑا ہے یا چنے پڑے ہوئے ہیں یا بوٹی پڑی ہوئی ہے اس کے پاس جا کر بوٹی پکڑ لینی, ایسا نہیں کرنا. اپنے سامنے سے کھاؤ. ہاں, اب جس کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر ایک بوٹی ہے نا, اب اس کو کیا کرے, آپ 2 بیٹھے ہیں 3 بیٹھے ہیں, اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. یہ ہے سمجھداری. اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دو. بھائی اتنے حصے میں آپ کی آتی ہے, اتنے حصے میں آپ کی آتی ہے اور اتنے حصے میں میری آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس حصے کو, اس بوٹی کو آپ نے تقسیم کر. ہاں, اس پلیٹ کے اندر 3 بوٹیاں ہیں اور تینوں بوٹیاں ایک کے آگے آ گئی ہیں. اب اس کو ایک بوٹی تقسیم کر دے. تو کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اور کھانا جب آپ نے کھانا ہے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے. اس میں برکت ہوتی ہے. اگر الگ الگ بیٹھو گے نا, انسان کھانا بھی زیادہ کھا جاتا ہے اور اس کے اندر برکت کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ 3 لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے. چاول جمعے کو تھوڑے ملتے ہیں لیکن آپ اکٹھے مل کر کھاتے ہیں تو پیٹ کچھ نہ کچھ فل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اگر آپ الگ الگ ایک پلیٹ آپ کو دے دی جائے تو آپ نے پوری پلیٹ کھا جانی ہے. اگر ایک پلیٹ کے اندر 2 بندوں کو بٹھا دیا جائے, 3 کو بٹھا دیا جائے, وہ تینوں فل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا کھانا 2 بندے کو کفایت کر جاتا ہے. 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کو کفایت کر جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 2 بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس 3 روٹیاں ہیں, 4 روٹیاں ہیں, ایک بندہ اوپر سے آ جاتا ہے, آپ کو اگر ہم اس کو صلح مار لی نا, اس نے بھی بیٹھ جانا ہے, اس نے بھی 1 روٹی کھا جانی ہے, ہمارے پاس باقی 3 رہ جانی ہے, ہم بھوکے رہ جائیں گے. نہیں, فرمایا کہ اس کو بٹھا لو, اس کو دعوت دو, آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ بھی فل ہو جائے گا, آپ بھی فل ہو جاؤ گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے جب آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں. اور اسی طرح کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے. ہاں, اگر بندہ مریض ہے, بیمار ہے, وہ ٹیک لگا لے, لیکن عام بندہ وہ کھانا جو جس نے کھانا ہے وہ ٹیک لگا کے نہ کھائے. ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے نبی پاک نے منع فرمایا. اور کھانے کے اندر پھونک بھی نہیں مارنی چاہیے. دودھ پیتے ہیں, دودھ گرم ہے, چائے گرم ہے, پھونک مارتے, پھونک نہیں مارنی چاہیے. یہ جراثیم اس کے اندر ڈل جاتے ہیں, پھر اسی طرح جراثیم اندر لے جاتے ہیں. یہ جراثیم کو باہر نکالنا ہے. اگر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, 2 گلاس لو, ایک کو اس کے اندر ڈالو, پھر اس طرح ڈالو, اس کو ہوا لگ جائے گی, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر پی لو. ٹھیک ہے. پانی کو, دودھ کو, چائے کو, سالن کو, روٹی کو پھونک نہیں مارنی چاہیے. اور اسی طرح ایپ بھی نہیں نکالنا چاہیے. مرد تیز ہو گئی, یہ نہ اب کہو کہ میں نے سالن نہیں کھانا, یہ میں نے روٹی نہیں کھانی, اس کے اندر نہ نمک ہے نہ مرچ ہے. اگر مرچ تیز ہوگی آپ اس کے اندر مزید تھوڑا سا نمک ڈال لو. مما تھوڑا سا نمک کم ہے, نمک ڈالنا ہے. کھانے کے اندر ایب نہ نکالو. آپ کی مما نے پہلے سبزی بنائی, پہلے اس کو دھویا, پھر اس کی سبزی بنائی, پھر اس کو بھونا, بھوننے کے بعد اس کو پکایا, جب پک گئی تڑکا لگ گیا, اس کے بعد آپ کہتے ہو میں نے نہیں کھانا. ماں کی ساری محنت ضائع ہوگی نا. آپ نے کہنا ہے کہ کچھ نہیں مما میں کھا لیتا ہوں, کچھ آج ہی مرد تیز ہوئی ہے نا, تو کل تو ٹھیک تھی نا, میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گا پھر میں کھا لوں گا, کچھ نہیں. یعنی کہ کھانے کے اندر ایب نہیں نکالنا چاہیے. ہاں, اگر آپ کھانا وہ آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ اس کو کہہ دو مجھے بھوک نہیں یا میں نے کھانا نہیں کھانا, تو اس کا کوئی کھانے کے اندر ایب نہ نکالو. یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہوتا ہے, اس کو ایب کے ساتھ اس کو یعنی کہ دھتکارنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ اگر زمین پر گر جائے اس کو اٹھا لینا چاہیے. زمین پر گر گیا, ہاں اگر گندی زمین ہے, اگر نیچے کوئی گوبر وغیرہ پڑا ہے یا اور کوئی گندی کوئی چیز پڑی ہے, اس پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا, ادھر سے نہ اٹھائیں. اگر آپ یہ صاف صفوں میں گر گیا ہے, کھانا کھاتے ہوئے یہ چاول گر گیا ہے یا روٹی کا لقمہ گر گیا ہے, اس کو اٹھا لو, اس کو کھا لو, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. برتن کو اچھی طرح صاف کر کے کھانا چاہیے. یعنی کہ اگر اس کے اندر آپ نے ایسے میں نے رکھ دیا, شام کو برتن رکھ دیا, صبح میں نے پانی پینا ہے, اس کو دھو کر اچھی طرح صاف کر کے پھر پانی پینا ہے, کیونکہ اس کے اندر شربت ہے نا, شربت کے ساتھ وہ کیڑیاں لگ جاتی ہیں. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے
کہ اس طرح شربت پیا رکھ دیا، صبح تک اس کے اندر کیڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چونٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان نے صبح اندھیرے کے اندر پانی ویسے ہی ڈال دیا اور پینا شروع کر دیا، وہ کیڑیاں بھی کھا جاتا ہے. اس وجہ سے روشنی کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی گند تو نہیں لگا. اس برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد اس کے بعد پانی ڈالیں، اس کے بعد اس کے اندر سالن ڈالیں، دودھ ڈالیں، اس کے بعد استعمال کریں. کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا کھانا بچ گیا رکھ لو، دروازے پر مسکین آتا ہے اس کو کھلا دو، کسی کے پیٹ کے اندر چلا جائے، کھانا ضائع نہ ہو. کتنے لوگ ادھر یہ اپنے وہ روٹیوں کو بیچتے ہیں، خشک کر کے بیچتے ہیں. نہیں، اس کو کسی کو دے دو. دیکھو آپ کے گھر کے اندر کوئی آیا، پوچھ لو ہمارے گھر میں کھانا بچا، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ ہاں کوئی اللہ قلیل اگر کوئی بچ بھی جاتی ہے تو اس کو آپ سنبھال کر رکھ لو. لیکن آپ یہ ضروری خیال کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے پلیٹ کے اندر اتنے چاول ڈالو، اتنا کھانا ڈالو، اتنی چیز ڈالو جتنا آپ نے کھا لینا ہے. اگر ضرورت سے بچ گیا ہے آپ اس کو فریج کے اندر رکھ دو، سیو کر کے رکھ دو. آواز نہ آئے، جاؤ. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو کھانا بھی نہ کھاؤ. بھوک ہے تب ہی کھانا کھاؤ. کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لو. کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھونا ہے،